ہمارا سلسلہ میلاد النبی کے حوالے سے یہ جاری ہے۔ آج سورہ انبیاء اس کی آیت نمبر 107، یہ 17واں سپارہ ہے، بڑی مشہور آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبیوں، رسولوں اور فرشتوں علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنات اور انسانوں کے لیے رحمت ہیں، مومن و کافر کے لیے رحمت ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات کے لیے رحمت ہیں۔ الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں، سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب کے لیے رحمت ہیں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لیے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں، اور جو ایمان نہ لایا اس کے لیے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا میں رحمت ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بدولت اس کے دنیاوی عذاب کو مؤخر کر دیا گیا، اور اس سے زمین میں دھنسانے کا عذاب، شکلیں بگاڑ دینے کا عذاب اور جڑ سے اکھاڑ دینے کا عذاب اٹھا دیا گیا۔ اعلی حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، عالم ما سوائے اللہ کو کہتے ہیں، جس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں، تو لا جرم یعنی لازمی طور پر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان سب پر رحمت و نعمت رب الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالی مدار سے بہرہ مند و فیض یاب۔ اسی لیے اولیاء و کاملین و علماء عاملین تصریحیں فرماتے ہیں کہ ازل سے ابد تک ارض و سما میں، اولا و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی، سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بٹی اور بٹتی ہے اور ہمیشہ بٹتی رہے گی۔ پیارے اسلامی بھائیوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت بن کر آئے۔ اب جو رحمت بن کر تشریف لائے، تو جس دن تشریف لائے، جیسے کل بھی آیت مبارکہ آپ نے پڑھی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنی بڑی رحمت ہے، اور اتنی بڑی رحمت کا ہونا تو یہ یقیناً نعمت ہے، اور نعمت کا چرچا کرنا یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ تو لہٰذا اگر اللہ پاک جو رحمت عطا کرے، نعمت عطا کرے، انسان اگر اس کے بارے میں لوگوں کو بتائے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کو ایک رب مان رہا ہے، اللہ پاک کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کر رہا ہے، اور وہ قبول کر رہا ہے کہ اس جہان کا، اس جہان کا، تمام جہان کا ایک ہی رب ہے،
جو ہمیں نعمتیں دیتا ہے، جو ہم پر رحمتیں نچھاور کرتا ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اس نعمت کے قبول کرنے سے بہت ساری چیزوں کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ پاک خوش ہوتا ہے کہ نعمت کا اظہار کرنا اللہ رب العزت کو خوش کرنا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم جو اللہ رب العزت کی رحمت اور نعمت سب سے بڑی ہمارے لیے دنیا میں آئی، تو اب اگر ہم اس پر خوشی کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں، اس کا چرچا کریں، تو یقیناً اللہ پاک ضرور خوش ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔